نہیں، بات صحیح ہے کہ ملک میں جو ہے مختلف جمہوری اداروں کا بہت تیزی سے زوال ہو رہا ہے، اور یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ اس اجتماع کی قراردادوں میں بھی ہم نے اس کا ذکر کیا ہے، اور مختلف جمہوری ادارے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، آزادانہ کام کریں، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے سلسلے میں ملک کے لوگوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں، اور اس پر بھی کافی زور دیا جا رہا ہے، کہ ملک کے جتنے ادارے ہیں وہ بہرحال رائے عامہ کے آگے مجبور ہوتے ہیں۔ اگر ملک کی رائے عامہ میں بگاڑ پیدا ہو جائے اور اس میں کوئی منفی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس کا اثر سارے اداروں پر پڑتا ہے، سیاسی اداروں پر بھی پڑتا ہے، اور دیگر جو جمہوری ادارے ہیں، عدلیہ سمیت سارے ادارے اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ مرحلے میں ہندوستان کے مسلمانوں کو سب سے زیادہ اس پر توجہ دینی چاہیے کہ اس ملک کی رائے عامہ میں مثبت تبدیلی آئے، پبلک اوپینین پازیٹیو ڈائریکشن میں بدلے۔ تو جماعت اسلامی ہند نے اسی مناسبت سے اس میقات میں، اس 4 ایئر ٹرم میں اپنا مشن یہ طے کیا ہے، میقاتی مشن یہ طے کیا ہے کہ پبلک اوپینین کو ہم متاثر کرنے کی اور بنانے کی کوشش کریں گے۔ اسلام کے تعلق سے مسلمانوں کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ان کی رائے میں مثبت تبدیلی آئے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس مہم میں ہندوستان کے سارے مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر جٹنے کی ضرورت ہے۔ عدل و قسط یعنی جسٹس، انصاف، نیائے، تو جماعت اسلامی ہند یہ محسوس کرتی ہے، جماعت کا جو نصب العین ہے آپ جانتے ہیں کہ اقامت دین ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا نصب العین رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا جو مقصد ہے، ان کی بعثت کا مقصد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اقامت دین کے الفاظ میں بھی بیان کیا ہے، اور عدل و قسط کے الفاظ میں بھی بیان کیا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ انبیاء علیہ السلام اس لیے مبعوث کیے گئے تاکہ دنیا میں عدل اور جسٹس قائم کریں۔ تو عدل اور جسٹس کا قیام یہ اسلام کا ایک اہم مقصد ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ارکان جماعت وہ پورے ملک میں عدل کے قیام کے لیے جدوجہد کریں، صرف اپنے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے بھی نہیں، بلکہ ملک کے تمام انسانوں کو عدل ملے، ان کو جسٹس ملے، یہ ان کی جدوجہد کا مرکزی نقطہ ہو۔ تو اسی لیے اسی مناسبت سے ملک کے موجودہ حالات کے حوالے سے بھی اور ان کے مستقل مقصد و نصب العین کے حوالے سے بھی اس عنوان کا انتخاب کیا گیا تھا۔